السلام علیکم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے. التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب من لا یحضر الفقی جلد دوم، جس کے مؤلف الشیخ الصدوق ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 38 اور اب ہم کتاب کے آخری مراحل میں پہنچے ہوئے ہیں. آئیے اس نشست میں ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تھوڑا سا آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں تو مناسب ہے. دخول مکہ کے حوالے سے، پھر دخول مسجد حرام، پھر خانہ کعبہ پر نظر، ہجر اسود پر نظر، ہجر اسود کا بوسہ، پھر اس کے بعد طواف میں دعا، رکن یمانی اور اس رکن کے درمیان کی دعا جس میں ہجر اسود ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بہت کچھ جانیں گے. اس کے علاوہ مستجار پر وقوف کے حوالے سے احادیث دیکھیں گے، مقام ابراہیم کے حوالے سے معلومات ہیں، آب زمزم کا پینا، صفا کی طرف جانا، اور پھر تقصیر یعنی بال تراشنا، اور امید ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں گے اپنی اس نشست میں، اور عرفات کی طرف روانگی اور بہت کچھ یہاں پر ہماری علم میں اضافے کے لیے موجود ہے. آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. دخول مکہ. اور جب تمہارا وہ مکے میں داخل ہونے کا ہو تو کوشش کرو کہ غسل کر کے سکون و وقار کے ساتھ داخل ہو. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو. لکھا ہے اور جب تمہارا ارادہ مکے میں داخل ہونے کا ہو تو کوشش کرو کہ غسل کر کے سکون وقار کے ساتھ داخل ہو. پھر اگلی ہیڈنگ ہے دخول مسجد حرام. اور جب تمہارا ارادہ مسجد حرام میں داخل ہونے کا ہو تو باب نبی شیبہ سے پا پیادہ داخل ہو. اپنا دایاں پاؤں بائیں پاؤں سے پہلے رکھو اور تم پر سکون و وقار لازم ہے، اس لیے کہ جو اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ داخل ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اور مسجد حرام کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہو جو یہ کہا جائے گا. یہ عربی میں لکھا ہے. یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو اے نبی مکرم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سلام ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر سلام ہو. اللہ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر سلام ہو. اور حمد اس اللہ کی جو تمام عالمین کا پروردگار ہے. یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا اور اس کا حوالہ نوٹ کرتے ہیں. لکھا ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 401 پر معاویہ بن عمار کی صحیح روایت سے رجوع کیا جائے. اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب خانہ کعبہ پر نظر. لکھا ہے اور جب تم ہر مسجد حرام میں داخل ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھو تو یوں کہو. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ حمد اس اللہ کی جس نے تجھ کو عظمت و شرف و کرامت عطا فرمائی اور تجھے لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ اور جائے امن و امان اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت گاہ قرار دیا. یہ ہم نے پڑھ لیا. اب اگلی ہیڈنگ ہے ہجر اسود پر نظر. لکھا ہے پھر ہجر اسود کی طرف دیکھو، اس کی طرف اپنا رخ کرو اور یہ کہو. آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے لیے ہماری رہبری فرمائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. اللہ ہر نقص سے پاک ہے اور حمد اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور
اور نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اسی اللہ کے، اور خدا ہی سب سے بڑا ہے۔ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک ہے اور اس کے لیے حمد ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، پھر وہی مارے گا اور وہی زندہ کرے گا، اور وہ خود زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد پر، اور برکت نازل فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس سے بھی افضل رحمت و برکت جو تو نے ابراہیم علیہ السلام و آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے۔ بے شک تو سزاوار حمد و بزرگی ہے، اور تمام انبیاء اور رسولوں پر سلام اور ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے کہ جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ اے اللہ میں تیرے وعدے پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہوں اور تیری کتاب کا اتباع کرتا ہوں۔ یہاں پر اس دعا کا ترجمہ مکمل ہوا، اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب، حجر اسود کو بوسا۔ لکھا ہے کہ پھر طواف کے اندر ہر چکر میں حجر اسود کو ہاتھ سے مس کرو اور اسے بوسا دو، اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ہر چکر اس سے شروع کرو اور اس پر ختم کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو مس کرو اور اس کو چوم لو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پھر اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کرو اور ہاتھ کو چوم لو اور یہ کہو۔ ترجمہ: یہ میری امانت تھی جسے میں نے ادا کیا، اور یہ میرا عہد تھا جسے میں نے وفا کیا، تاکہ تو میرے لیے اس عہد کے وفا کرنے کی گواہی دے۔ میں اللہ پر ایمان لایا اور جبت و طاغوت و لات و عزا اور شیطان کی پرستش اور بتوں کی پوجا اور ہر اس مخالف خدا سے انکار کیا جسے خدا کو چھوڑ کر بطور معبود پکارا جائے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا دعا کا۔ پھر لکھا ہے نوٹ: ان دنوں حجر اسود کعبے کی اصل دیوار میں نہیں بلکہ پرانے حدود سے اندر کر کے بنائی جانے والی دیوار میں نصب ہے، اور کیونکہ طواف کے دوران جسم کا کوئی حصہ کعبے کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا، اس سے طواف باطل ہو جاتا ہے، اس لیے آج کل طواف کے دوران نہ حجر اسود کو چھونا ہے نہ چومنا ہے۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے طواف: پھر خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرو اور ہر چکر میں حجر اسود کو بوسا دو۔ مندرجہ بالا نوٹ ضرور دیکھیں، یعنی حجر اسود کے حوالے سے جو لکھا ہوا ہے نا، یہاں بریکٹ میں لکھا ہے۔ اچھا لکھا ہے کہ حجر اسود کو بوسا دو اور اپنے قدم قریب قریب رکھو، اور جب خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچو تو یہ کہو۔ ترجمہ: اے اللہ تیرے در کا سوالی، تیرا فقیر، تیرا محتاج تیرے دروازے پر آیا ہے، اسے بھیک میں جنت دے دے۔ اے اللہ یہ گھر تیرا ہی گھر ہے اور یہ حرم تیرا ہی حرم ہے، اور یہ بندہ بھی تیرا ہی بندہ ہے، اور یہ مقام نار جہنم سے تیری پناہ چاہنے والے کا ہے۔ بس تو مجھے اور میرے والدین کو، میرے اہل کو اور میری اولاد کو، میرے برادران مومن کو جہنم سے چھٹکارا دے دے، اے سخی اور اے کریم۔ اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اور جب تم میزاب خانہ کعبہ کے مقابل میم یہ زے الف بے خانہ کعبہ کے مقابل پہنچو تو یہ کہو۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اے اللہ جہنم سے میرا گلا چھڑا دے اور مجھ پر رزق حلال وسیع کر، اور فاسق عرب و عجم کے شر کو اور فاسق جن و انس کے شر کو مجھ سے دور رکھ۔ یہاں پر دعا مکمل ہو گئی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور ہر چکر میں گزرتے ہوئے یہ کہو۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں اور میں تجھ سے ڈرتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں، پس میرا نام نہ بدلنا اور میرے جسم کو متغیر نہ کرنا۔ اور یہاں پر حوالہ جات ہیں جو کہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سب سے پہلے لکھا ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 407 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرمایا کہ علی بن حسین علیہ السلام جب ہجر پر پہنچتے تو میزاب پر پہنچنے سے پہلے اپنا سر مبارک اٹھاتے اور پھر فرماتے کہ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، اپنی رحمت سے مجھے آگ سے بچا لے اور مجھے مرض سے محفوظ رکھ، اور میرے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، اور مجھ سے دور رکھ فاسق جن و انس کے شر سے اور فاسق عرب و عجم کے شر سے۔ اسی طرح کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 407 پر معاویہ بن عمار سے منقول صحیح حدیث میں مروی ہے۔ یہ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے اس کے حوالہ جات جان لیے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ یہاں پہ لکھا ہے طواف میں دعا۔ لکھا ہے کہ اور حالت طواف میں یہ کہو۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیرے اس
اس اسم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس سے سطح آب پر بھی اسی طرح چلا جا سکتا ہے جس طرح سطح زمین پر چلا جاتا ہے، اور میں تیرے اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرے خزانے میں پوشیدہ ہے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم کے واسطے سے کہ جو اعظم بلکہ اعظم ترین ہے، اور تجھ کو پکارا جائے تو تو جواب دیتا ہے، اور جس کے واسطے سے جب تجھ سے کچھ مانگا جائے تو تو عطا فرماتا ہے۔ بس تو اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر، اور میرا یہ کام کر دے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، دعا کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور جب تم رکن یمانی پر پہنچو تو ہر چکر میں اس سے چسپیدہ ہو جاؤ، چے سین پہ یہ دال ہے، ہو جاؤ، اسے بوسہ دو، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجو۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، آئیے پڑھتے۔ لکھا ہے جیسا کہ زید شہام کی روایت میں ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہا تھا، جب آن جناب حجر کے پاس پہنچے تو اسے ہاتھ سے مس کیا اور چوما، اور جب آن جناب رکن یمانی کے پاس پہنچے تو اس سے چسپیدہ ہو گئے۔ بس میں نے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، آپ نے حجر کو ہاتھ سے مس کیا اور رکن یمانی سے لپٹ گئے۔ تو پس فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میں رکن یمانی پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اسے لپٹانے کے لیے آگے بڑھایا، اور غیاث بن ابراہیم کی اسناد سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، ان کے والد بزرگوار علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رکن اسود اور یمانی کو ہاتھ سے مس کرتے تھے اور پھر دونوں کو چومتے تھے اور اپنا رخسار دونوں پر رکھ لیتے تھے، اور میں نے اپنے والد بزرگوار کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ نوٹ بھی لکھا ہے اس میں، جو طواف میں دعا ہم نے پڑھی ہے اس کے بعد نوٹ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں موجودہ تغیر کی وجہ سے اپنے جسم کو طواف کے دوران رکن یمانی سے چھونا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہ آگے چلتے ہیں، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے رکن یمانی اور اس رکن کے درمیان کی دعا جس میں حجر اسود ہے۔ لکھا ہے، یہ دعا ہے، ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور اپنی مہربانی سے عذاب جہنم سے بچا لے۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ جیسا کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 407 پر معاویہ بن عمار کی صحیح روایت کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے، اور عبداللہ بن سنان کی امام جعفر سے مروی صحیح حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ مستحب ہے کہ جب تم رکن اور حجر کے درمیان میں ہو تو کہو کہ وہی ذکر جو ایمان اوپر ہو چکا ہے، جو کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا، اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب لکھا ہے مستجار پر وقوف، میم سین تے جیم الف رے، مستجار پر وقوف لکھا ہے، اور جب تم 7ویں چکر میں مستجار پر پہنچو جو خانہ کعبہ کی پشت پر رکن یمانی سے متصل خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل بالمقابل ہے تو وہاں ٹھہر جاؤ، اور اپنے دونوں ہاتھ خانہ کعبہ پر پھیلاؤ دو، اور اپنا رخسار و شکم خانہ کعبہ سے چسپیدہ کر دو، اور کہو کہ اے اللہ، یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ بندہ بھی تیرا ہی بندہ ہے، اور یہ مقام وہ ہے جہاں ایک پناہ چاہنے والا جہنم سے تیری پناہ چاہے۔ اے اللہ، میں تیرے صحن خانہ میں تیرا مہمان بن کر آیا ہوں، بس اپنی مغفرت سے مجھ کو شکم سیر کر دے، اور میرے اور تیرے درمیان جو کچھ ہے وہ مجھے بخش دے، اور میرے اور تیری مخلوق کے درمیان جو کچھ ہے تو اسے بھی معاف کر دے۔ یہاں پہ وہ دعا کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے پھر جو چاہو مانگو، اور پھر اپنے پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور پھر اس کے بعد کہو، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ، تیری ہی طرف سے تمام آسائش و کشادگی اور عافیت ہے۔ اے اللہ، بے شک ہمارا عمل کمزور ہے، تو میرے لیے اس میں زیادتی کر دے، اور میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جن سے تو مطلع ہے اور جو تیری مخلوق سے پوشیدہ ہیں۔ میں جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر اپنی ذات کے لیے اپنی دعا مانگو، پھر رکن یمانی کو ہاتھ سے مس کرو، اس کے بعد اس رکن کو ہاتھ سے مس کرو جس میں حجر اسود ہے، اس کو بوسہ دو، اور وہاں 7واں چکر ختم کرو، اور اگر اسے نہ چوم سکو تو کوئی ضروری نہیں، لیکن یہ لازمی ہے کہ طواف کا ہر چکر حجر اسود سے شروع کرو
کرو اور حجر اسود پر ختم کرو اور یہ کہو کہ اے اللہ تو نے مجھے جو رزق دیا ہے اس پر مجھے قانع بنا، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اب یہاں پھر نوٹ لکھا ہے کہ مراجع کے فتاوے کی روح سے طواف مکمل کرنے سے پہلے نہ خانہ کعبہ کی طرف سینہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے چھوا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے سابقہ نوٹ بھی دیکھیں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے مقام ابراہیم علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ پھر مقام ابراہیم پر آؤ اور اس کو اپنے سامنے رکھ کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، اور یہاں پر لکھا ہے ساتھ ساتھ آگے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور قل یا ایھا الکافرون، پھر تشہد اور سلام پڑھو اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجو، اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ تمہاری طرف سے قبول فرمائے اور یہ تمہاری طرف سے آخری حج کا موقع نہ ہو، اور یہ 2 رکعتیں پڑھنا فرائض میں سے ہے، لیکن یہ جس وقت چاہو پڑھو، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ تم اگر چاہو تو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کسی وقت پڑھ سکتے ہو، اور اس کا وقت طواف سے فراغت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ نماز واجب کا وقت نہ ہو۔ اگر نماز واجب کا وقت ہے تو پہلے نماز واجب پڑھو، اس کے بعد نماز طواف پڑھو، اور جب تم نماز طواف کی 2 رکعتوں سے فارغ ہو جاؤ تو یہ کہو۔ ترجمہ: حمد ہے اللہ کی اس کی تمام دی ہوئی نعمتوں پر، اس کی تمام تعریفوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ حمد اس مقام تک منتہی ہو جسے میرا رب پسند کرے اور جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور میری طرف سے یہ قبول فرما، میرے دل کو پاک کر اور میرے عمل کو صاف ستھرا بنا دے۔ یہاں پر دعا کا ترجمہ مکمل ہوا پہ لکھا ہے پھر دعا کرو اور اس میں پوری کوشش کرو اور یہ دعا کرو کہ اللہ تمہاری طرف سے اس حج کو قبول کرے۔ اس کے بعد حجر اسود کے پاس آؤ اور اس کو مس کرو، اسے بوسہ دو، اپنے ہاتھ سے مس کرو، اس کی طرف اشارہ کرو اور وہ کہو جو اس سے پہلے کہہ چکے ہو، یہ کہنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ، اچھا اس کا حوالہ بھی ہے، حوالہ ہے کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230 پر معاویہ بن عمار کی صحیح حدیث سے رجوع کیا جائے، اس حوالے سے لکھا ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے آب زمزم کا پینا۔ لکھا ہے اور اگر صفا کی طرف جانے سے پہلے آب زمزم پی سکتے ہو تو پی لو، اور پیتے وقت یہ کہو کہ اے اللہ تو اس کو علم نافع و رزق واسع اور تمام بیماریوں سے شفا قرار دے، اس لیے کہ تو صاحب قدرت ہے، اے سارے جہانوں کے پروردگار۔ اور اس کا حوالہ بھی لیا ہوا ہے کہ کافی میں معاویہ بن عمار کی صحیح روایت کے ذیل میں ہے کہ فرمایا کہ اگر ہو سکے تو آب زمزم پیو اور پھر وہاں سے چل پڑو اور اس کے بعد یہ الفاظ ادا کرو جو کہ ابھی ہم نے پڑھ لیے تھے اس سے پہلے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب آگئے ہیں، صفا کی طرف جانا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے پھر کوہ صفا کی طرف جاؤ اور اس پر اس طرح کھڑے ہو کہ خانہ کعبہ پر نظر کر سکو اور اپنا رخ اس رکن کی طرف کرو جس میں حجر اسود ہے، اور حمد و ثناء الہی بجا لاؤ اور جہاں تک ممکن ہو اس کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اللہ نے تمہارے اوپر جو احسانات کیے ہیں انہیں یاد کرو، پھر 3 مرتبہ یہ کہو کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے پھر 3 بار کہو اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں میں عفو و عافیت اور یقین کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ پڑھا لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کہو کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر 100 مرتبہ کہو الحمدللہ، 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، اور 100 مرتبہ کہو استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ سب کچھ 100 دفعہ کہنے کے بعد ایک دفعہ یعنی 100 مرتبہ کہو صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اور اس حوالے سے حوالہ دیا گیا ہے کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 431 پر معاویہ بن عمار سے صحیح روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تقریباً یہی عبارت مروی ہے۔ یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا۔ اور اب آئیے لکھا ہے پھر یہ کہو کہ اے وہ ذات جو اپنے سائل کو کبھی محروم نہیں کرتی اور جس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی، تو اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے محمد علیہ السلام پر اور اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے بچا دے۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ لکھا ہے پھر اس کے بعد اپنے لیے جو چاہو مانگو اور تمہارا وقوف
کوہ صفا پر پہلی مرتبہ دوسرے وقوفوں کے مقابلے میں زیادہ طویل ہونا چاہیے۔ پھر چوتھے زینے پر اتر آؤ بالکل خانہ کعبہ کے سامنے اور کہو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب اور اس کے فتنے اور اس کی غربت اور اس کی وحشت اور اس کی تنگی و گنجائش کی کمی سے۔ اے اللہ جس دن کوئی سایہ سوائے تیرے سائے کے نہ ہوگا اس دن مجھے اپنے عرش کے زیر سایہ رکھ۔ پھر زینہ اترو اور اپنی پشت کو کھلا رکھو اور کہو کہ اے پروردگار میں تجھ سے عفو و درگزر چاہتا ہوں۔ اے وہ ذات جس نے لوگوں کو عفو کرنے کا حکم دیا اور وہ ذات جو عفو کرنے کا زیادہ سزاوار ہے اور وہ ذات جو عفو درگزر کرنے پر ثواب دیتا ہے، تو عفو کر عفو کر عفو کر عفو کر۔ اے سخی، اے کرم کرنے والے، اے قریب، اے بعید، تو اپنی نعمت میرے لیے بھیج دے اور مجھے اپنی اطاعت میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال فرما۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا لکھا ہے۔ پھر وہاں سے بہت سکون و وقار کے ساتھ چلو اور منارے میم نون الف رے منارے کے پاس پہنچو جو سعی کی راہ میں ایک طرف ہے، وہاں سے اپنے قدم تیز کرو اور پھر یہ کہو۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر۔ اے اللہ مغفرت فرما، رحم فرما، جو میری کوتاہیاں تو جانتا ہے انہیں درگزر کر، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عزت و کرم کرنے والا ہے، اور میری ہدایت کر اس راستے کی طرف کہ جو سب سے سیدھا ہے۔ اور اے اللہ بے شک میرا عمل کمزور ہے، پس اس میں اضافہ کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما۔ اے اللہ میری سعی تیرے ہی لیے ہے، میری قوت تیری ہی دی ہوئی ہے، میری طاقت تیری ہی عطا کردہ ہے، بس میرے عمل کو قبول فرما اے صاحبان تقویٰ کے عمل کو قبول کرنے والے۔ پھر لکھا ہے کہ اور جب تم عطاروں کے کوچے سے گزر جاؤ تو ہر ولا ہیرے واو لام ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ تیز قدمی، تو ہر ولا ختم کر دو۔ نوٹ موجودہ مکے میں عطاروں کا کوچہ اب اس مقام پر نہیں، دو سبز روشنیوں کے درمیان کا قافلہ ہر ولا کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ یہاں پہ نوٹ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور سکون و وقار کے ساتھ چلو اور یہ کہو۔ ترجمہ اے صاحبان احسان و بخشش و کرم و نعمت و نجات، اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میرے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ اے کریم سوائے تیرے کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ یہاں یہ ترجمہ اس دعا کا مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے اور جب تم کوہ مروہ پر پہنچو تو اوپر جا کر کھڑے ہو جاؤ اس طرح کہ خانہ کعبہ تم کو نظر آئے، اور وہی دعا پڑھو جو تم نے کوہ صفا پر پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرو اور اپنی دعا میں یہ کہو۔ یہ دعا میں یہ جو کہنا ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے وہ ذات جس نے لوگوں کو عفو درگزر کرنے کا حکم دیا، اے وہ کہ جو عفو کرنے پر جزا دیتا ہے، اور اے وہ کہ جس نے عفو کی طرف رہنمائی کی ہے، اے وہ کہ جس نے عفو کو مزین کیا، اے وہ کہ جو عفو کرنے پر ثواب دیتا ہے، اے وہ کہ جو عفو کو پسند کرتا ہے، اے وہ کہ جو عفو کرنے پر انعام دیتا ہے، اور اے وہ کہ جو عفو کرنے پر عفو کر دیتا ہے۔ اے عفو کے پروردگار عفو کر عفو کر عفو کر عفو کر۔ پھر تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور گریہ و زاری کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والے کی صورت بناؤ، اور کوشش کرو کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، خواہ ایک مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور دعا میں پوری کوشش کرو۔ پھر کوہ مروہ سے اترو اور کوہ صفا کی طرف چلو، اور جب تم عطاروں کے کوچے کے پاس پہنچو تو اپنے قدم تیز کر دو، یعنی ہر ولا کرو اس پہلے منارے تک جو کہ کوہ صفا کے قریب ہے، اور اس منارے تک پہنچو تو ہر ولا ختم کر دو اور میانہ رفتار کے ساتھ چلو یہاں تک کہ کوہ صفا تک پہنچ جاؤ، اور اس پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو اور وہی دعا پڑھو جو تم نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی۔ پھر وہاں سے اتر کر کوہ مروہ میم رے واو ہے کی جانب چلو اور وہی کرو جو پہلے کر چکے ہو، اور وہی کہو جو پہلے کہہ چکے ہو، یہاں تک کہ کوہ مروہ تک پہنچ جاؤ، اور اسی طرح کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان پھیرے کرو، اور وہ اس طرح کہ تمہارا وقوف کوہ صفا پر 4 مرتبہ اور کوہ مروہ پر 4 مرتبہ ہو، اور ان دونوں کے درمیان سعی 7 مرتبہ ہو، اور کوہ صفا سے شروع کرو اور کوہ مروہ پر ختم کرو، اور جو شخص سعی کے اندر ہر ولا ترک کر دے اس طرح کہ ہر ولا کے بغیر کچھ دور نکل جائے
تو وہ اپنا چہرہ بغیر پھیرے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہو کر اس مقام پر پہنچے جہاں سے ہرولہ ترک کیا ہے، اور وہیں سے ہرولہ کرے جہاں سے ہرولہ کرنا چاہیے، اور وہیں ختم کرے جہاں ختم کرنا چاہیے۔ اور اب آئیے ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے تقصیر، تے قاف صاد یہ رے، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ بال تراشنا۔ لکھا ہے کہ اور جب تم صحیح سے فارغ ہو جاؤ تو کوہ مروا سے نیچے اترو، اور اپنے سر کے بالوں کے اطراف میں سے اور اپنے ابرو میں سے اور اپنی داڑھی میں ذرا ذرا تراش لو، اور اپنی مونچھوں میں سے بھی اور ناخن بھی ذرا کاٹو، اور تھوڑا اپنے حج کے لیے چھوڑ دو۔ اور جب تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو اب احرام کی حالت میں جو جو چیزیں تم پر حرام تھیں وہ سب حلال ہو گئیں، اور تمہارے لیے جائز ہے کہ خانہ کعبہ کا جتنا چاہو مستحبی طواف کرو، اور کوئی حرج نہیں اگر تم طواف مستحب کی 2 رکعت نماز مسجد الحرام کے اندر جہاں چاہو پڑھ لو، اور طواف واجب کی 2 رکعت نماز سوائے مقام ابراہیم علیہ السلام کے اور کہیں جائز نہیں ہے۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے کافی جلد 4 صفحہ نمبر 424 پر۔ زرارہ نے دونوں ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کیا، فرمایا ہے کہ تمہیں نہیں چاہیے کہ طواف فریضے کے کی نماز مقام ابراہیم کے قریب کے علاوہ کہیں اور پڑھو، اور اگر مستحب طواف ہو تو مسجد میں جہاں چاہو پڑھ لو۔ اور آن جناب علیہ السلام کا ارشاد نہیں چاہیے کہ کراہت ظاہر کرتا ہے اور مشہور حرمت پر محمول ہے، اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے المراعات۔ تو یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے آگے چلتے ہیں کہ پھر جب یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ آ جائے تو غسل کرو، اپنا لباس پہنو، اور پا برہنہ مسجد الحرام میں بہت سکون و وقار سے داخل ہو، اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ مستحبی طواف کرو، اور اگر چاہو تو اپنے طواف کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم علیہ السلام یا حجر اسماعیل علیہ السلام میں پڑھو اور بیٹھ جاؤ، اور جب زوال آفتاب کا وقت ہو جائے تو نماز فریضہ سے پہلے 6 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد نماز فریضہ ادا کرو، اور نماز ظہر کے بعد اور چاہو تو نماز عصر کے بعد حج افراد کی نیت سے احرام باندھو اور یہ کہو۔ اور یہ جو کہنا ہے اس کا بھی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ظاہر پورا پیراگراف ہے، آئیے مل کر اردو میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے جو صاحب حلم و صاحب کرم ہے، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے جو بلندی و عظمت والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو 7 آسمانوں 7 زمینوں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان اور ان کے نیچے ہے ان سب کا رب ہے، اور عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ حمد اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ تو ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے جنہوں نے تیری دعوت کو قبول کیا اور تیرے وعدے پر ایمان لائے، تیری کتاب اور تیرے امر کا اتباع کیا۔ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے قبضے قدرت میں ہوں، میں انہی چیزوں سے بچ سکتا ہوں جن سے تو بچائے، اور انہی چیزوں کو لے سکتا ہوں جو تو عطا فرما دے۔ اے اللہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تیرے حکم پر تیری کتاب اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کروں، لہٰذا جن مناسک کی ادائیگی میں میرے اندر کمزوری آئے اس میں تو مجھے قوت عطا فرما اور میرے لیے آسان بنا دے، اور میری طرف سے اسے قبول فرما، اور میرے مناسک کو میری طرف سے آسانی اور عافیت کے ساتھ ادا کرا دے، اور مجھے اپنے گھر کے حج کرنے والوں کے اس گروہ میں شامل کر لے جن سے تو راضی اور خوش ہوا، اور جن کا نام تو نے واقعی حاجی رکھا ہے اور ان کا نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ لیا ہے۔ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے آسانی اور عافیت دے کر مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں میری مدد فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما اے اللہ۔ اور اگر اس اثناء میں مجھے کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو جائے جو رکاوٹ بن رہا ہو تو جس طرح تو نے مجھے اس عارضے میں مبتلا کر کے روکا ہے اسی طرح اپنی قدرت سے اس عارضے سے چھٹکارا دے دے اور بری قضا اور بری قدر کو مجھ سے دور کر دے۔ میں حرام کر رہا ہوں اپنے چہرے، اپنے بال، اپنی کھال، اپنے گوشت، اپنے خون، اپنے مغز، اپنی رگوں
پر عورتوں کو، خوشبو کو اور لباس کو، اور اس سے صرف تیری رضامندی و کرم کا اور آخرت کے گھر کا امیدوار ہوں۔ یہاں پہ دعا کا ترجمہ مکمل ہوا، اور پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر دل ہی دل میں آہستہ آہستہ چاروں تلبیحات کے جو فرض ہیں کہو، خواہ کھڑے ہو کر، خواہ بیٹھ کر، خواہ مسجد الحرام کے دروازے کے باہر حجر اسود کی طرف رخ کر کے، اور اس تلبیح میں کہو کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اللہم لک لبیک، اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر طرح کی حمد اور ہر طرح کی نعمت تیری ہے، اور ملک بھی تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر سکون و وقار کے ساتھ ذکر خدا کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ جب مقام رقطہ، ر قاف تو الف حمزہ، جب مقام رقطہ پر پہنچو جو روم کے آگے ہے، جہاں دونوں راستے ملتے ہیں، تو تمہیں ابتہ الف بے توئے ہے ابتہ نظر آئے گا، وہاں بلند آواز سے تلبیح کہو اور منا میں آ جاؤ، اور اسی طرح تلبیح کہتے رہو، اور جیسے کہ عمرے میں کہا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ ذی المعارج کہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کثرت سے کہا کرتے تھے۔ تم پھر منا کی طرف جاتے ہوئے یہ کہو کہ اے اللہ، میں تجھ سے امید رکھتا ہوں، تجھی کو پکارتا ہوں، مجھے میری مراد تک پہنچا دے اور میرے عمل کی اصلاح فرما دے۔ یہاں پر اس کا ترجمہ ہوا، پھر لکھا ہے کہ اور جب تم منا میں آ جاؤ تو پھر یہ کہو۔ آئیے ہم اس کا بھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ حمد اس اللہ کی جس نے مجھے یہاں بخیر و عافیت پہنچایا، اے اللہ یہی منا ہے اور مناسک حج میں سے ایک ہے جہاں بلا کر تو نے اپنے اولیاء پر احسان کیا ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور احسان جو تو نے اپنے اولیاء اور اپنے اطاعت کرنے والوں پر کیا ہے وہی احسان مجھ پر بھی فرما، اس لیے کہ میں تیرا بندہ اور تیرے قبض قدرت میں ہوں۔ یہاں پر یہ دعا مکمل ہوئی ہے۔ پھر لکھا ہے پھر مغرب و عشاء اور صبح کی نماز مسجد خیف میں پڑھو، اور نمازیں تمہاری اس مینارے کے پاس ہونی چاہیے جو وسط مسجد میں ہے، اور مینارے کے ہر طرف 30 یعنی 30 ہاتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے بھی انہی حدود میں نمازیں پڑھیں، اور جو 30 ہاتھ سے باہر ہے وہ حدود مسجد میں نہیں ہے۔ اور آئیے یہاں پر حوالے میں بہت ساری چیزیں سمجھائی گئی ہیں، وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کلینی نے جلد 4 صفحہ نمبر 519 پر صحیح حدیث میں معاویہ بن عمار سے، اور انہوں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ مسجد خیف سے نماز پڑھو، اور منا کی مسجد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ اس مینارے کے پاس تھی جو وسط مسجد میں ہے اور اس سے اوپر تھی، قبلے کی طرف تقریباً 30 ہاتھ دائیں اور بائیں اور تقریباً اسی طرح پیچھے۔ چنانچہ فرمایا کہ پس اس کی چھان بین کر لو، اور اگر ہو سکے تو اپنا مصلی اس میں بچھاؤ، اور ایسا ہی کرو اس لیے کہ اس میں 1000 انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ اور خیف کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ وادی سے بلند ہے، اور جو اس سے بلند ہو اسے خیف کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 462 پر صحیح حدیث میں محمد بن مسلم سے انہوں نے ساتھ آگے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ تھوڑا سا مسپرنٹ تھا، ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی عرفے کے روز زوال آفتاب پر تلبیہ منقطع کر دیتا ہے، اور صحیح کی مانند حسن حدیث میں معاویہ بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز عرفہ جب زوال آفتاب ہونے لگا تو تلبیہ منقطع کر دی، اور علی بن حسین علیہ السلام روز عرفہ زوال آفتاب کے بعد تلبیہ منقطع کر دیتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تلبیہ ترک کرو تو تم پر تحلیل و تمہید و تمجید اور
اللہ عز و جل کی ثنا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہم نے حوالے میں جو معلومات تھیں پڑھ لی ہیں، اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب کہ عرفات کی طرف روانگی۔ لکھا ہے پھر تم عرفات کی طرف روانہ ہو اور عرفات کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہو۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیری ہی طرف ارادہ کیا اور تجھی پر اعتماد کیا اور تیری ہی خوشنودی چاہی، تیرے کلام کو سچ جانا اور تیری ہی حکم کا اتباع کیا۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تو میری مدت حیات میں برکت دے، میری حاجت کو پورا کر اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کے سامنے آج کے دن تو فخر کرے، ان لوگوں پر جو مجھ سے افضل ہیں۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ پھر عرفات کی طرف گزرتے ہوئے تلبیہ کہو اور طلوع آفتاب سے پہلے کسی طرح بھی منا سے نہ نکلو، اور جب تم عرفات پہنچو تو نمرہ نون میم رے میں نمرہ لکھا ہے، میرے خیال ہے یہ تمرہ میں مسجد کے قریب اپنا خیمہ نصب کرو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خیمہ اور قبہ وہیں نصب کیا تھا۔ جب یوم عرفہ کے دن زوال آفتاب ہو جائے تو تلبیہ ترک کر دو اور غسل کرو۔ اس کے بارے میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھو۔ نماز میں جلدی کرو، دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھو تاکہ دعا کے لیے فارغ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ دعا اور طلب حاجت کا دن ہے۔ پھر اپنے موقف یعنی پڑاؤ پر سکون و وقار کے ساتھ آؤ اور دامن کوہ میں سر راہ کھڑے ہو کر دعائے موقف کے جو ذیل میں درج ہے پڑھو، اور اپنے والدین کے لیے بہت زیادہ دعا کرو اور ان کی مغفرت کی۔ اپنے رب سے دعا مانگو اور دعا کے لیے بغیر طہارت اور بغیر غسل ہرگز نہ کھڑے ہو اور غروب آفتاب تک وہاں سے ہرگز نہ نکلو، اس لیے کہ اگر تم عرفات سے قبل غروب آفتاب نکلے تو تم پر ایک بکری ذبح کرنا کفارے میں لازم ہوگا۔ اور یوں ہم نے یہ جو اب عرفات کی طرف روانگی کے حوالے سے پڑھا، یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے دعائے موقف۔ تو اب ہم اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اگلی نشست میں پڑھیں گے، یہ دعائے موقف پڑھیں گے، پھر عرفات سے کوچ کے حوالے سے پڑھیں گے، رمی جمرات کے مقام جمع سے سنگریزے لینا یہ بھی پڑھیں گے، پھر مشعر الحرام میں وقوف، مشعر الحرام سے روانگی، منا کی طرف واپسی اور رمی جمرات، اور اس طرح بہت ساری معلومات ہم اگلی اپنی نشست میں مل کر پڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔